چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 177 سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا، کہ بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیا، لن یضروا اللہ شیئا، تو وہ اللہ کے دین کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ وہ لوگ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، مطلب وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا دیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیے، وہ اللہ کے دین کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور وہ لوگ جو ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیے اس کا جزا کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کا مصداق کون کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، جب اس آیت کی ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو تین چیزیں سامنے ابھر کر کے آتی ہیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیا، اس سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یا تو منافقین ہوں گے، منافقین بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں، اور مرتدین بھی ہو سکتے ہیں، مرتدین بھی ہو سکتے ہیں، اور یہود بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ تین چیز ہے، ایک منافق، ایک مرتد، اور تیسرا یہ یہود۔ اگر اس آیت سے مراد اگر ہم منافق لیتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ منافقین مسلمانوں کے ساتھ رہا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات دیکھا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں رہا کرتے تھے، ان کی زندگی کو دیکھا کرتے تھے، تو ان کے لیے بہت ہی بہتر تھا کہ وہ لوگ نبی کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھتے، لیکن ان لوگوں نے دین کے اندر گھسنے کے باوجود اپنے کفر کو ترجیح دیا اور منافقانہ چال چلا۔ ساری چیزوں کو جاننے کے بعد اس نے نبی کا انکار کیا، ساری چیزوں کو جاننے کے بعد اس نے دین کا انکار کیا۔ انہی لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان کے بدلے کفر کیے، مطلب کیا ہے؟ وہ ایمان کی دولت سے تو تھے لیکن وہ منافقانہ چال چلا کرتے تھے کہ جب حضور کے پاس رہتے تو کچھ اور بات کہتے، جب حضور کے پاس سے جدا ہو جاتے تو اپنی جماعت کے ساتھ جا کر کے کچھ اور بات کہتے۔ بات سمجھا رہی نا؟ تو ان لوگوں کے لیے مناسب تھا کہ وہ لوگ کیا کرتے؟ وہ لوگ نبی کے دین کو اختیار کر لیتے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے ایمان پر کفر کو ترجیح دیا۔ انہی لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیے، سن لے، ان کے کفر کو اپنا لینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے کو ہے۔ اور جان لو، جن لوگوں نے اللہ کے دین پر کسی دین کو ترجیح دیا یا ایمان پر کفر کو ترجیح دیا تو ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ پہلی چیز میں نے بتا دیا کہ اس آیت کے مصداق منافق بھی ہو سکتے ہیں۔ دوسرا، اس آیت کے مصداق مرتد بھی ہو سکتے ہیں۔ نیٹ ورک نہیں ہے کیا؟ آواز نہیں جا رہی ہے صحیح سے؟ اچھا چلیے ٹھیک۔ جی نہ شاید کوئی محترمہ شاید گروپ میں کمنٹ کر رہی کہ آواز نہیں آ رہی۔ خیر، ایک تو میں نے بتا دیا کہ اس آیت کے مصداق منافق بھی ہو سکتے ہیں۔ دوسرا، اس آیت سے مراد مرتد بھی ہو سکتے ہیں۔ مرتد کا مطلب جو لوگ دین کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے دین کو اختیار کر لے،
یعنی آج کل دیکھتے ہیں نا ایک ہوڑ چلا ہوا ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر کے لوگ دوسرے مذہب کو اختیار کر رہے ہیں، اسی کو کہتے ہیں مرتد ہونا۔ تو یہ صاف ظاہر ہے کہ جو لوگ اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے دین کو اختیار کر لے تو ان کے لیے کیا دردناک عذاب ہے، ان کے لیے تو کچھ ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس سے مراد اس آیت سے مصداق جو ہے نا یہ یہود بھی ہو سکتے ہیں۔ اب یہود کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہود جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو یہود اپنی توریت میں پڑھ کر کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حق جانتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم آقا کریم پر ایمان لائیں گے اگر ہم زمانہ پالیں گے تب۔ اور وہ لوگ اس وقت آقا کریم کے نام کا وسیلہ دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کامیابی کا سوال بھی کیا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں یہود ایکسیپٹ کرتے تھے کہ توریت میں جتنی بھی ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے ساری چیزیں کیا ہے؟ برحق ہے۔ لیکن جب آقا اور یہ بھی یہود کہا کرتے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بنو اسرائیل میں مبعوث ہوں گے، ہے نا، یہ ان لوگ کا کہنا تھا۔ لیکن جب میرا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ بنو اسرائیل میں سے آئیں گے، لیکن میرا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے پیدا ہوئے۔ اس وجہ سے وہ لوگ عناد اور دشمنی کی بنیاد پر وہ لوگ کیا کہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انکار کر دیے۔ اور جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے توریت میں صفات بیان کی گئی تھی ان ساری چیزوں کا وہ لوگ یکے بعد دیگرے انکار کیا۔ اس طریقے سے ان لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو ترجیح دیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت آقا کریم پر ایمان لانا یہ کیا ہو گیا؟ ضروری ہو گیا۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے ایمان کو بیچ دیا اور کفر کو ترجیح دیا، کفر کو خرید لیا۔ اس سے مراد یہی ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ ایمان کا سودا کر لیا اور کفر کو خرید لیا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسی وجہ سے یہودیوں کو ہم صحیح نہیں کہتے، ٹھیک ہے نا؟ چلیے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خریدنے کا لفظ فرمایا کہ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان کے بدلے کفر خریدتے ہیں۔ یہ خریدنے کا مطلب معنی کیا ہے؟ دیکھیے، خریدنے کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ تبدیل کرنا ہے، یعنی ایمان کے بدلے اس نے کفر کو اختیار کیا، یعنی ایمان کو تبدیل کر کے کفر کو ایکسپٹ کر لیا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خریدنا، تبدیل کو اللہ نے خریدنا قرار دیا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایسا کیسے؟ کہ اب کچھ مناسبت ہوتی ہے تب نہ جا کر کے انسان کہتا ہے کہ بھائی یہ چیز خرید لیا، کچھ نہ کچھ تو مناسبت ہونی چاہیے۔ تبدیل کرنے کو اور خریدنے سے کچھ نہ کچھ مناسبت ہونی چاہیے، تب نہ خریدنے کی جگہ تبدیل کرنے کو یا تبدیل کرنے کی جگہ خریدنے کو ہم استعمال کریں۔ دیکھیے، جب انسان کوئی چیز خریدتا ہے نا، مناسبت میں بتا رہا ہوں، کیونکہ یہاں اصل کیا ہے؟ ایمان کو تبدیل کر کے کفر کو اس نے اختیار کیا، لیکن یہاں خریدنے کا لفظ ہے۔ تو میں اس کی تفسیر تھوڑی سے تفصیل کر دوں۔ دیکھیے، ایک انسان جب کوئی چیز خریدتا ہے تو مارکیٹ میں جب جاتا ہے، کپڑا دیکھتا ہے تو انسان کا دل اس کی طرف کیا ہوتا ہے؟ مائل ہوتا ہے، دل اس کی طرف جاتا ہے۔ اور انسان مالک کس چیز کا ہوتا ہے؟ پیسہ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر انسان چاہے تو یہ پیسہ کو دے کر کے اچھا سے اچھا کپڑا کو لے لے، اگر انسان چاہے تو پیسہ کو اپنے پاس رکھے اور کپڑا کو نہ خریدے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے کیا ہے کہ ایمان لوگوں کے پاس موجود تھا، ہے نا؟ تو یہ ایمان کو پیسے سے سمجھے کہ ایمان پیسے کی صورت میں ہے انسان کے پاس۔ اب انسان کا دل رغبت کیا کفر کی طرف، تو اس نے کیا کیا؟ ایمان نکال کر کے دے دیا اور کفر کو لے لیا۔ جس طریقے سے ہم پیسہ نکال کر کے دے دیتے ہیں، اچھا کپڑا کو لے لیتے ہیں، اسی طریقے سے اس نے کیا کیا؟ ایمان کو نکال کر کے دے دیا اور کفر کو خرید لیا۔ اسی مناسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیا، لن یضروا اللہ شیئا، تو ہرگز وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔
वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। खैर आगे देखें, एतराज हो तो आप पूछ सकते हैं। वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअनफुसिहिम, कि वह लोग जो लोग कुफ्र किए हरगिज गुमान न करें। मतलब क्या है, यानी काफिर हरगिज ये गुमान न करे कि अन्नमा नुमली लहू, कि हम उनको बढ़ावा दे रहे हैं, खैरुल लिअनफुसिहिम, उनके काफिर हरगिज ये गुमान न करे कि हम उनको महज उनकी भलाई के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, हरगिज ये गुमान न करे। इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादु इस्मा, हम तो उनको सिर्फ और सिर्फ इसलिए बढ़ावा दे रहे हैं ताकि उनका गुनाह क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। अब एक बात बता, अल्लाह फरमा रहा है कि काफिर हरगिज ये गुमान न करे कि हम उनको जो बढ़ावा दे रहे हैं उनके भलाई के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, हरगिज ये गुमान न करे, बल्कि अल्लाह फरमाता है कि हम इनको जो बढ़ावा दे रहे हैं ना, वो इसलिए दे रहे हैं ताकि उनका गुनाह ज्यादा हो जाए। एक बात बताए, ये बात अक्ल से टकराती हुई, अक्ल से लगती हुई नजर नहीं आती है, इसलिए कि अल्लाह अरहमुर राहिमीन है। वो अल्लाह तबारक व तआला को, अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों के लिए बढ़ावा क्यों कर दे, एक सवाल पैदा होता है। अल्लाह तबारक व तआला भलाई की तरफ बढ़ावा दे तो बात समझ में आती है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला खैर को पसंद फरमाता है, अल्लाह शर को पसंद नहीं फरमाता है। अल्लाह खुद कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने तो जिन और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ने जिन और इंसान को, लफ्ज़ इंसान को पैदा किया सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए, और इंसान में काफिर भी आ सकता है, इंसान में मोमिन भी आ सकता है। तो अब एक बात बताए, जब अल्लाह ने कह दिया कि हमने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, तो अल्लाह इबादत की तरफ लोगों को बढ़ावा दे तो बात समझ में आती है। लेकिन अल्लाह फरमाता है कि हम इन्नमा नुमली, बेशक हम बढ़ावा दे रहे हैं, लहुम उनको, क्यों, लियज़दादु इस्मा, ताकि उनका गुनाह ज्यादा हो जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए इसका जवाब हम देते हैं। मैंने बताया था ना, कुरान को समझना इतना आसान नहीं है। कुरान पढ़ पढ़ करके लोग गुमराह भी हो जाते हैं। मैं अक्सर तकारीर में भी कहता हूँ और आप लोगों को भी कहता हूँ, कुरान को समझना आसान नहीं है, कुरान को एक्सप्लेन के साथ समझना बहुत ज़रूरी है। अब बताएं ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों की तरफ बढ़ावा दे? ऐसा हो सकता है? अगर मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला ने या वाकई ऐसा कहा है तो उसका कुछ और मतलब होगा। क्या मतलब होगा? देखिए, अल्लाह तबारक व तआला, अपने जहन में पहले बात बैठा है, उसके बाद मैं तफसीर करूंगा। जहन में बात बैठा, अल्लाह हमेशा यही चाहता है कि बंदा अच्छा काम करे, क्योंकि अल्लाह अच्छाई को पसंद करता है, और जो अच्छाई को पसंद करता हो वो कभी नहीं चाहेगा कि इंसान बुराई को देखे, बुराई की तरफ जाए। दूसरी बात ये कि अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। तो अब बताए, अल्लाह चाहेगा कि इंसान गलत रास्ते की तरफ जाए? अल्लाह चाहेगा कि इंसान गलत चीज़ों को इख्तियार करे? नहीं चाहेगा। जब एक माँ नहीं चाहती है तो खुदा तबारक व तआला कैसे चाहेगा कि इंसान गलत चीज़ों की तरफ जाए? वो अलग बात है कि अल्लाह पैदा करता है इंसान को और इंसान गलत राह रवी का शिकार हो जाता है, वो गलत काम करने लगता है। जिस तरीके से माँ एक बेटा को पैदा करता है, एक बेटी को पैदा करती है, माँ की ख्वाहिश यही होती है कि बेटा सही काम करे, माँ की ख्वाहिश यही होती है कि बेटी सही काम करे। लेकिन बेटा या बेटी अगर गलत रास्ते की तरफ इख्तियार कर जाए, गलत रास्ते को इख्तियार कर ले, तो फिर इसमें माँ का कसूर नहीं होता है, इसमें बाप का कसूर नहीं होता है, इसमें बच्चे ही का कसूर होता है। बात समझ आ रही ना? अब मैं आपको बताऊं, फिरऔन के घर वालों ने दरिया से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को निकाल करके लाया। क्या इसलिए लाया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे चल करके हमारे दुश्मन हो जाए? नहीं, इस मकसद से फिरऔन के घर वालों ने मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया से निकाल करके नहीं लाया, ठीक है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम आगे चल करके उनके हक में, उनके लिए क्या हो गए, उनकी नजर से देखा जाए तो दुश्मन बन गए।
کیونکہ انہوں نے ایک بھلائی کے لیے یا ان کی طرف، کیونکہ انہوں نے پال پوسا تھا تو یہ تو اپنے بھلائی کے لیے نہ لائے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، وہ غلط چیزوں کو کیسے برداشت کر لیتے؟ چنانچہ ان کے حق میں ان کے نظریے سے دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے؟ دشمن ہوئے۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، لیکن انسان دنیا میں آیا کفر کر دیا، انسان دنیا میں آیا غلط راستے کو اختیار کر لیا، تو اس میں اللہ کا کیا قصور ہے؟ اللہ کا کوئی قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں۔ دوسرا یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ازل میں اس چیز کا علم تھا، اللہ کو ازل میں ان ساری چیزوں کا علم تھا کہ بندہ کو ہم پیدا کر رہے ہیں، بندہ اتنے دنوں تک زندہ رہے گا، بندہ کو ہم پیدا کر رہے ہیں، بندہ اچھا کام کرے گا یا غلط کام کرے گا، ساری چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم تھا، ہے نا؟ اللہ کو یہ بھی علم تھا کہ بندہ کو کب اچھا مومنٹ ملے گا، اچھا کام کر جائے گا۔ اللہ کو اس بات کا بھی علم تھا کہ بندہ کو فلاں وقت غلط مومنٹ ملے گا، وہ غلط کر جائے گا، ساری چیزوں کا اللہ علم تھا۔ اب بندہ دنیا میں آیا، اللہ کو ساری چیزوں کا ازل میں علم ہے، اب بندہ اپنے سچویشن کو اس طریقے سے کریٹ کر دیا یا پھر ایسے سچویشن کی طرف وہ انسان قدم کو بڑھا دیا کہ وہ انسان غلط راستے کی طرف چلا گیا، تو اب کیا کہیں گے اس کو؟ اس میں انسان کا قصور ہے یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا اس کا قصور ہے؟ ظاہر سی بات ہے انسان کا قصور ہے۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ یہودی یہ ہرگز گمان نہ کرے یا پھر کفار و مشرکین ہرگز یہ گمان نہ کرے کہ ہم اللہ کی وحدانیت کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا انکار کر رہے ہیں، رسول کی بعثت کا انکار کر رہے ہیں، رسول کے دشمن بنے بیٹھے ہوئے ہیں، رسول کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ کافر ہرگز یہ گمان نہ کرے کہ ان سارے گناہ کا کام کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی ہم کو تو بڑا سے بڑا محل دیا ہے، بڑے سے بڑے گھر میں ہم رہ رہے ہیں، اچھا سے اچھا کھانا اللہ ہمیں دے رہا ہے، اچھے سے اچھا کپڑا اللہ تبارک و تعالی ہم کو پہنا رہا ہے۔ کافر ہرگز اس چیز کا گمان نہ کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی تو تمہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالی تو تم کو اس لیے ڈھیل دے رہا ہے تاکہ تمہارا گناہ اور زیادہ ہو جائے، اور تم نے دین کا جو انکار کیا ہے، تم نے نبی کی شان میں جو گستاخی کی ہے، اس کی وجہ سے تمہارے گناہ میں اور سختی ہو جائے، تمہارے گناہ اور زیادہ ہو جائے، جس کی وجہ سے تمہارے عذاب میں اور زیادہ سختی ہو جائے، تمہارے عذاب میں اور زیادہ سختی ہو جائے۔ جیسے ایک انسان سزا دیتا ہے، ایک ہاتھ ایسے مار دیا، کوئی انسان سزا لے کر کیا تلوار سے مارا، کٹ گیا، اب بتائے مارنا ایک پایا گیا، ایک ہاتھ سے مارا گیا، اس میں اتنی سختی نہیں ہے، لیکن تلوار سے مارا گیا اس میں زیادہ سختی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کفار مشرکین کو یا یہودیوں کو جو نبی کریم کی شان میں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی یا اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، وہ ہرگز یہ گمان نہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو تو بڑھاوا دے رہا ہے، دیکھو ہمیں اللہ تبارک و تعالی بھلائی کی شکل میں اچھا سے اچھا کپڑا دیا ہے، اچھا سے اچھا کھانا دیا ہے، اچھا سے اچھا گھر دیا ہے، اس لیے اللہ ہم سے راضی ہے تب تو یہ ساری چیز دے رہا ہے۔ کافر اور یہودی ہرگز یہ گمان نہ کرے، بلکہ اللہ یہ ساری چیزیں اس وجہ سے دے رہا ہے تاکہ تم اور گناہ کا کام کرو، تمہارے گناہ اور زیادہ ہو جائے، تاکہ تمہیں سخت سے سخت عذاب دیا جائے۔ تم کم گناہ کرو گے اسی حساب سے تجھے عذاب دیا جائے گا، تم زیادہ سے زیادہ گناہ کرو گے اسی حساب سے تم کو عذاب دیا جائے گا۔ اب تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی میرے خیال سے۔ اچھا، اور اس کی دیکھ لیں آپ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اس آیت کی مصداق تین لوگ ہیں، ایک منافقین، بنو قریظہ اور بنو نذیر، لیکن مقاتل نے کہا کہ اس سے مراد کیا مشرکین ہیں، لیکن میں یہ بولتا ہوں، میری ذاتی رائے ہے کہ اس سے مراد یہود بھی ہو سکتے، کفار اور مشرکین بھی ہو سکتے، جو مقاتل کی رائے ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن کی آیت کیا ہے، عام ہے نا، ضرورت کے تحت ساری چیزوں پر فٹ ہوتی چلی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی
ان کی عمر لمبی کر کے ان کو مزید گناہ کرنے کا موقع دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ ان کا کفر اور گناہ اور زیادہ ہو جائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انسان چاہے مومن ہو چاہے انسان کافر ہو، ہر انسان چاہے مومن ہو یا کافر، سب کو اپنی زندگی سے زیادہ بہتر کیا ہے؟ اس کی موت ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ چاہے انسان مومن ہو چاہے انسان کافر ہو، سب کی زندگی سے بہتر کیا ہے؟ موت ہے. اب کہیں گے کیسے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمبی حدیث کو بیان کیا ہے، میں اس کو خلاصہ آپ کے ذہن کے سامنے رکھ دوں. ایک مومن ہے، اس کی موت اس لیے بہتر ہے کہ ایک مومن جب نیک کام کرتا ہے نا، نیک کام کرتا ہے تو جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر موت طاری کرتا ہے تو اس کے نیک کام کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ثواب دے دیتا ہے، اتنا ثواب دے دیتا ہے کہ جب انسان موت کا مزہ چکھتا ہے، جب اپنے تمام نام اعمال کو دیکھتا ہے کہ ہم نے تو 10 گناہ دیے، 10 نیکی کا کام کیا تھا، لیکن دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10,100 دیا ہے، 10,000 دیا ہے نیکی. تو جب بندہ اتنا نیکی دیکھے گا تو اس اعتبار سے کیا ہے، جب ایک مومن کی زندگی سے بہتر کیا ہے؟ اس کی موت ہے. ٹھیک ہے نا. دوسرا، ایک کافر کی زندگی سے بہتر کیا ہے؟ موت ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ اس کا جواب ہم اس طریقے سے دیتے ہیں کہ کافر جب اللہ اس کو موت دے گا تو کافر کو ڈائریکٹ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس کے لیے جزا و سزا نہیں ہے، ڈائریکٹ اس کو اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اب کافر اپنی زندگی کی طرف اگر جھانکے تو دیکھے گا اپنی زندگی میں کہ میں تو اچھا سے اچھا کھانا کھا رہا تھا، میں تو بنگلے میں رہا کرتا تھا، میں تو نرم گدے پر سویا کرتا تھا، میں تو اے سی میں سویا کرتا تھا، میں تو اچھا سے اچھا کپڑا پہنتا تھا، اچھا کھانا کھاتا تھا، لیکن اب یہاں پر مجھے عذاب دیا جا رہا ہے. تو ایک کافر کی جو زندگی ہے نا، زندگی سے بہتر کیا ہے؟ اس کی زندگی اس کی موت سے بہتر کیا؟ اس کی زندگی سے بہتر کیا؟ اس کے لیے موت ہے نا. کیوں موت ہے؟ اب بتائیے. جب وہ دنیا کی طرف دیکھے گا تو اور دیکھے گا ہم تو اچھا سے اچھا کھانا کھا رہا ہے، لیکن جب وہ دیکھے گا تو کہے گا کہ نہیں، ہمیں تو اتنا بڑا عذاب دیا جا رہا ہے، اس سے اچھا تھا کیا میری زندگی تھی. اسی کو اللہ نے فرمایا کہ کافر ہرگز یہ گمان نہ کرے کہ ہم جو ان کو بڑھاوا دے رہے ہیں ان کے بھلائی کے لیے دے رہے، نہیں، بلکہ ہم اس وجہ سے بڑھاوا دے رہے تاکہ وہ گناہ کا کام کرے. اب بتائے، کافر مرا، اس کے نام اعمال کے حساب سے اس کو جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے. کافر جتنا گناہ کرتا دنیا میں جب تک رہتا، جتنا گناہ کرتا اسی کے حساب سے اس کا گناہ کے حساب سے اس کا عذاب کیا ہو جاتا؟ سخت سے سخت ہوتا چلا جاتا. اس حساب سے دیکھا جائے تو کیا ہے، کافر نے زندگی میں رہ کر کے کم گناہ کیا ہے نا، اس وجہ سے اس کے حساب سے اتنا ہی عذاب دیا جا رہا ہے. لیکن یہ دنیا میں رہ کر کے اور زیادہ کفر کرتا اور زیادہ گناہ کا کام کرتا تو اسی حساب سے اور سخت سے سخت اس کو سزا دی جاتی ہے. اسی اعتبار سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ موت کے تعلق سے باعتبار سزا اور جزا کے، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ انسان چاہے مومن ہو یا کافر، ہر ایک کے لیے موت اس کی زندگی سے کیا ہے؟ بہتر. ورنہ یہ یاد رکھیں گے، میں نے جو حدیث پڑھا وہ کیا ہے؟ جزا اور سزا کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا، بدلہ دینے اور عذاب دینے کے حساب سے ہے. ورنہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا تحفہ کیا ہے؟ موت ہے. مومن کا تحفہ کیا ہے؟ موت ہے. اچھا، حدیث دیکھ لیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مصیبت پہنچنے پر موت کی تمنا نہ کرے. ہوتا ہے نا، کسی انسان کو مصیبت پہنچتی تو کہتا ہے کیا، ارے اس سے بہتر تھا کہ میں مر جاتا، ہے نا. اسی کو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص مصیبت پہنچنے پر موت کی تمنا نہ کرے. اگر اس نے خواہ بخواہ موت کی تمنا کرنی ہو تو یہ دعا کرے، اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے
موت عطا کر۔ حضرت صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ہرگز موت کی تمنا نہ کرے۔ اگر وہ شخص نیک ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ نیکی کرے گا، دنیا میں رہے گا تو اور زیادہ نیکی کرے گا، اور اگر وہ بدکار ہے پھر بھی موت کی تمنا نہ کرے، اس لیے کہ بدکار ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دے اور اخیر وہ توبہ کر لے اور ایمان اختیار کر لے، ہے نا۔ اسی وجہ سے صحیح بخاری کی حدیث ہے، اسی وجہ سے حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، ہے نا۔ اگر وہ نیک رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے وہ اور نیکی کا کام کرے گا، اگر وہ بدکار رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہو سکتا ہے تمہارے کسی نامہ اعمال کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے توبہ کی توفیق دے دے اور تمہیں توبہ حاصل ہو جائے اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مقبول کر لے۔ اچھا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت کی ایک مرتبہ تمنا کی، جس کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سن رہے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، موت کی تمنا نہ کرو، اگر تم اہل جنت میں سے ہو، اگر تم جنتی ہو تو تمہارا باقی رہنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ تم اور زیادہ نیکی کرو گے، ہے نا۔ اور اگر تم جہنمی ہو تو تمہیں دوزخ میں جانے کی کیا جلدی پڑی ہوئی ہے، دوزخ میں جانے کی کیا جلدی پڑی ہوئی کہ تم موت کی تمنا کر رہے ہو، ہے نا۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ انسان کو موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، ہے نا، بلکہ اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اگر میرے لیے زندگی بہتر ہو تو تو مجھے زندگی عطا کر، اگر ہمارے لیے موت بہتر ہو تو ہمارے لیے موت عطا کر۔ اور رہی بات حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت، تو وہ روایت باعتبار جزا اور سزا کے ہے، یاد رکھیں گے۔ چلیے آگے دیکھ، اللہ ارشاد فرماتا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو اس پر چھوڑ دے جس پر آج تم ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے۔ وما کان اللہ لیطلعکم، ان پر سے یہیں تک پہلے دیکھیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ مومنوں کو ایسے ہی چھوڑ دے جیسا کہ آج جس حال پر تم ہو، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناپاک چیز کو پاک چیزوں سے الگ کر دیتا ہے۔ دیکھیے اس آیت کی تفسیر اگر آپ شروع سے درس قرآن پڑھے رہے ہوں گے تو آپ کے ذہن میں کچھ بات آتی رہی ہوگی، وہ یہ کہ دیکھیے اس سے مراد کیا ہے، کیونکہ ابھی تک بات کیا چل رہی تھی، جنگ بدر اور جنگ احد کا، تو اس سے مراد کیا ہے، جنگ احد ہے۔ اس لیے مجاہد نے بیان کیا کہ جنگ احد کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو منافقوں سے ممتاز کر دیا۔ کس طریقے سے ممتاز کیا؟ حضرت جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ کے لیے گئے، ہے نا، جنگ احد میں، تو اس وقت کیا ہوا؟ اس وقت عبداللہ ابن ابی منافق انسان یہ 300 ساتھیوں کو لے کر کے مسلمانوں سے الگ ہو گئے تھے۔ تو اس طریقے سے کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپاک کہا، اور جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اس کو اللہ نے پاک کہا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک چیزوں کو اور ناپاک چیزوں کو دونوں کو الگ کر دیا، پاک الگ ہو گئے، ناپاک الگ ہو گئے۔ دوسرا یہ کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بظاہر جنگ احد میں شکست ہو گئے، جب ابو سفیان جب وہاں سے چلا گیا، اس کے بعد جب اس کو یاد آیا کہ ہم نے تو کچھ لوگوں کو چھوڑ رکھا ہے، ایسا کرو چلتے ہیں، جانے کے بعد وہاں سب لوگوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتے ہیں، تاکہ اسلام کا خاتمہ جڑ سے ہو جائے، ہے نا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب معلوم چلا کہ ابو سفیان حمراء الاسد، جب ابو سفیان کو پتا چلا کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ابو سفیان حمراء الاسد کے مقام پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیار کیا، اور مسلمانوں نے
رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر ابو سفیان کا تعاقب کیا. اس طریقے سے کیا ہوا, مسلمان جو زخمی دل اور شکستہ تھے, ان ساری زخمی ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے دوڑ پڑے, اور منافقوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی جماعت کو الگ کر دیا اور منافقوں کی جماعت کو الگ کر دیا, ہے نا. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ نہ دینے والے تمام صحابہ کو مومن, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے تمام صحابہ کو مومن اور طیب کہا, اور جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا کہا, اس کو خبیث کہا اور ناپاک کہا. اور یہ 700 صحابہ کرام کی تعداد تھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طیب کہا, پاک کہا, جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ دیے. ان میں خلفائے راشدین, خلفائے اربعین بھی تھے, یعنی حضرت ابو بکر بھی تھے, حضرت عمر بھی تھے, حضرت عثمان بھی تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم بھی تھے. آگے دیکھیں, وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسوله من يشاء. غور سے سنیں گے آپ اس چیز کو. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسوله من يشاء. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی شان نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو غیب پر مطلع کر دے. تم پر سے مراد یعنی تم عام مسلمانوں کو غیب پر مطلع کر دے, یہ اللہ کی شان نہیں ہے. ولیکن اللہ کی شان کیا ہے, ولیکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ چن لیتا ہے. اس سے پتہ کیا چلا, اس سے پتہ یہ چلا کہ عام مومنین کو اللہ نے غیب کا علم نہیں دیا. غیب کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا تو صرف اپنے مخصوص بندوں کو جو رسولان اعظام اور انبیاء کرام کی شکل میں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی کا علم ذاتی ہے یا نبی کا علم عطائی ہے؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کو علم نہیں ہے, غیب کا علم نہیں ہے, معاذ اللہ, صدبار معاذ اللہ. میرا تو ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات تک اللہ نے ساری چیزوں کا علم دے دیا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. اب ایک بات بتائے, یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے؟ اب بتائے, حضرت آدم علیہ السلام جن کو پیدا اللہ نے کیا تو میرے آقا کے صدقے کیا, جبکہ اللہ نے کیا فرمایا, اے آدم سنو, اگر مجھے اپنے نبی کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں تجھے پیدا نہ کرتا. اور حضرت آدم کے لیے اللہ نے کیا فرمایا, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ نے ساری چیزوں کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا. اب بتائے, جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے ساری چیزوں کا علم سکھا دیا تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب کا علم کیسے نہیں ہے؟ اللہ نے جب ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو آدم علیہ السلام بھی افضل ہے نا, میرا آقا بھی افضل ہے, لیکن میرا آقا افضلیت کے اعتبار سے آدم علیہ السلام سے بھی کیا ہے, افضل ہے. تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا تو نہیں, تو میرے آقا کو تو بدرجہ اولا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کا علم دے دیا. ورنہ ابو جہل کے بند مٹھی پہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کنکر سے کلمہ کیسے پڑھوا دیا, یہ ایک الگ ٹاپک ہے, بہت لمبی بحث ہے. اب یہ جان لے آپ کہ ذاتی علم, ذاتی غیب جو ہے نا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے, ذاتی غیب, بلکہ علم بھی ذاتی طور پر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. باقی ہمارے آقا کو یا دیگر انبیاء کرام کو یا ہمیں کسی کو بھی جو علم ہے نا وہ صرف کیا عطائی ہے, عطائی ہے نا, یعنی اللہ کا غیب پر مطلع ہونا یہ اس کا ذاتی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غیب پر مطلع ہونا یہ ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطائی ہے. ٹھیک ہے, فآمنوا باللہ ورسولہ, تو تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر تم ایمان لاؤ. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ
اجر عظیم، اور اگر تم لوگ ایمان لا لیتے ہو اور اگر تم لوگ تقوی پر برقرار رہتے ہو تو سن لو فلکم اجر عظیم، تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ پر ایمان لانا یہ کافی نہیں ہے، اجر اگر پانا ہے تو اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسولوں پر بھی آپ کو ایمان لانا پڑے گا۔ جب آپ اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لا لیتے ہیں تب آپ کو اجر ملے گا، ہے نا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے ساری چیزوں کا علم دے دیا تھا۔ دیکھیں آپ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے درمیان ایک مجلس میں کھڑے ہوئے، پھر آپ نے ابتدائے خلق یعنی جب سے اللہ نے مخلوقوں کو پیدا کیا اس وقت سے لے کر کے قیامت تک آنے والے تمام چیزوں کا علم سکھا دیا، کہ بتا دیا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی، ساری چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا۔ پھر جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جس نے بھلا دیا۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمام روئے زمین کو میرے لیے لپیٹ دیا اور میں نے اس کے تمام مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے دنیا اور آخرت میں جتنی بھی ساری چیزیں ہیں ہے نا، جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، ساری چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دے دیا، اور ساری چیزوں کا علم میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہے۔ ہم کو تو افسوس ہوتا ویسے لوگوں پر کہ جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ دیکھیں تو صحیح، تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام تو چھوڑیے، تمام انبیاء کرام، تمام رسولان نظام، حتیٰ کہ تمام فرشتوں کی جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی اپنی بارگاہ میں نہیں بلایا، بارگاہ مخصوص میں اللہ نے کبھی نہیں بلایا۔ اگر بلایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف و صرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ اب بتائیں، جو اتنا بلند ہو اس پر کوئی انگلی اٹھائے تو پھر زیب نہیں دیتا۔ کہا جاتا ہے نا کہ کوئی انسان اوپر منہ اٹھا کر کے تھوک پھینکنے کی کوشش کرے تو ظاہر سی بات ہے تھوک اس کے منہ ہی پر آئے گا۔ جس طریقے سے ایک سورج کی روشنی میں کوئی انسان چراغ جلاتا ہے تو لوگ اس کو بیوقوف کہتا ہے، اسی طریقے سے کوئی انسان نبی کی شان میں اگر گستاخی کرتا ہے تو لوگ اس سے اچھا نہیں کہتے بلکہ لوگ اسے بیوقوفی کہتے ہیں۔